اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الدہر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ توحید اگر سانس لے رہی ہے اور توحید زندہ ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ علی ہے۔ میرا برخوردار مجھ سے پہلے اپنی انتہائی سلیس زبان میں واقعہ معراج بیان کر رہے تھے۔ بلا شبہ ان کے اعشار زبان کے شعر تھے اور یقین جانیے میں اس کا اتنا لطف اٹھا رہا تھا، بس انہی کی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ضرور محمد معراج کا پردہ اٹھا کر خود ہی دیکھ لیتے اگر انہیں یہ احساس نہ ہوتا کہ یہ حجرہ فاطمہ کا ہے۔ اور نبی جانتے ہیں کہ بیٹی کی خلوت گاہ میں بغیر اجازت کے نہیں جایا جاتا۔ میں مدینہ سے آیا اور نجف سے 22 سال کے بعد پاکستان میں، یقین جانیے ان 22 سال میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں نجف اور مدینہ سے آؤں تو میری زبان ایسی بے لگام ہو جو میں کہنا چاہوں میں بلا وجہ کہتا چلا جاؤں، نہیں، اطاعت علی زبان پر قابض ہے۔ لیکن یہ یقین جانیے 22 سال میں نے ہر علم کی کتاب کو جو بھی مجھے پڑھائی گئی یا میں نے پڑھی یا میں نے لکھی، حتیٰ کہ تفسیر القرآن بھی میں نے تمثیل آل محمد سے 179 جلدوں میں نجف اشرف میں عربی میں لکھی۔ یہ جتنا کچھ بھی میں نے لکھا یا میں نے پڑھا یا 22 سال میں نے سنا، میں اس حقیقت پہ پہنچ چکا ہوں اور مجھے کوئی قدغن نہیں کہ میں وہ حق منبر رسول سے نہ بیان کروں۔ یقین جانیے جس شے میں بھی خدا کی، جو بھی شے تم خدا کی سمجھ کے خدا کے لیے کرو، اگر اس میں علی نہیں ہے تو وہ باطل بھی ہے، حرام بھی ہے۔ علی 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 ان سے پہلے یقین جانیے جب میں مجلس میں آ جاتا ہوں اس محفل پاک میں، یہ اسے ایسی معمولی جگہ نہ سمجھیں، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ تمہیں ملے گا۔ کسی جگہ نہیں ملے گا سوائے اس جگہ کے۔ اس جگہ جب آ جاتے ہو تو میں خود بڑی توجہ سے جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے اسے سنتا ہوں۔ کیوں کہ مومن کا درجہ عالم سے افضل ہے، آپ کا درجہ مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ابھی آپ کے اسٹیج سیکرٹری صاحب بڑا خوبصورت جملہ فرما رہے تھے کہ ممبر سے جھوٹ مت بولو۔ اب دیکھیے یہ قدغن مجھ پہ ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر کوئی غلط بات نہ کروں،
کوئی جھوٹ نہ بولوں کہ محمد و آل محمد مجھے یہاں سے پکڑ لیں، لیکن آپ کو آزادی ہے، آپ وہاں بیٹھ کر انہیں جو مرضی کہتے رہیں، وہ عبادت ہے۔ یہ مومن اور عالم کا فرق ہے۔ ہم ہر چیز نہیں بول سکتے، مگر آپ کو بادشاہوں نے اجازت دی ہے، آپ ان کی محبت میں جو کچھ مرضی کہتے رہیں۔ تو اسی لیے میں جب مجلس میں آ جاتا ہوں تو میں ایک مومن کی حیثیت سے آتا ہوں، ایک عالم کی حیثیت سے نہیں۔ خدا کی قسم، ان کی بارگاہ میں جس نے بھی اپنے آپ کو عالم سمجھا وہ ابلیس ہے۔ وہ عالم نہیں ہے۔ ان کے سامنے کوئی عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خدا کو جانتے ہیں، اسی لیے کہہ دیا قل ھو اللہ احد۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ عالم کو کیا پتا؟ عالم کو کیا پتا خدا ایک ہے؟ اور اگر وہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے؟ کیونکہ محمد و آل محمد تو خود کہہ رہے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں تو کیا پھر وہ ایک رہتا ہے؟ یا پھر مانو کہ یہ 14 کے 14 ایک ہے؟ حیدر 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 حیدر، سمجھ رہے ہیں نا جی؟ میں عرض کروں آپ کو، میں اتنی دور رستم بھائی کے کہنے پہ یقین جانیے اس لیے نہیں آیا کہ وہاں کوئی بہت بڑا اجتماع ہوگا، میں کوئی علمی دھاک بٹھاؤں گا، پھر میری بلے بلے ہوگی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر علی علی کرنے آیا ہوں۔ میں کسی اور غرض کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے ساتھ صرف علی علی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ہر اللہ کی بات کا نتیجہ علی ہے۔ آپ جس اللہ پر جدھر سے مرضی بحث شروع کر لیں، آخر سامنا آپ کا علی سے ہی ہوگا۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، مثلاً میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست تشریف فرما ہیں، آپ کے چہروں کی زیارت یقین جانیے میرا بخشش کا ذریعہ ہے، کیونکہ بادشاہوں نے کہا ہے جس نے مومن کے چہرے پر نظر ڈالی خدا اس کے سارے گناہ اسی وقت بخش دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی زیارت کر رہا ہوں سب کی۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ دیکھیں تو کدھر جائیں گے؟ سوائے علی کے کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں بسم اللہ یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ دیکھیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہ کہیں، کوئی کہے کہ میں اللہ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں تو کہاں جائیں گے؟ کہاں ڈھونڈیں گے سوائے ید اللہ کے؟ اچھا، کوئی دیکھنا چاہتا ہے میں اللہ کی آنکھیں دیکھوں کیسی ہیں تو کہاں جاؤ گے سوائے عین اللہ کے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا سینہ دیکھوں کیسا ہے تو صدر اللہ کے علاوہ کہاں جاؤ گے؟ کوئی کہتا ہے میں اللہ کے پہلو میں جاؤں تو جنب اللہ کے علاوہ کیا دیکھو گے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں اللہ کا سر کیسا ہے تو راس اللہ علی کے علاوہ کیا نظر آئے گا؟ بھائی اس لیے کہ انسان کوئی شے بھی دیکھے بغیر نہیں مانتا، اسی لیے اللہ نے محمد سے کہا کہ تو کہے کہ وہ اندیکھا ہے اسے مانو، اور جب مان جائیں تو پھر میں انعام کروں گا، میں اپنا وجود نازل کروں گا، یہ دیکھیں علی کو، مانے مجھے۔ حیدری حیدری بیس، ہاں، بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ اپنے مولوی صاحب کو کعبہ اور قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واحد
دنیا کا مسلمان ہم ہیں، مسلمان اور کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم ہیں مسلمان۔ آپ اپنے علماء کو کعبہ اور قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ کعبہ میں کیا ہوا تھا؟ بھئی کعبہ سے علی باہر آئے تھے، یعنی ہم کعبہ اسے سمجھتے ہیں جس سے علی نکلے، اسی لیے ہم اپنے عالم کو قبلہ کہتے ہیں کہ یہ قبلہ ہے تو اس سے علی نکلے گا۔ اب جس قبلے سے علی نہ نکلے وہ بت کدا ہے، بت کدا۔ کوئی کہے کہ بھائی علی 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 کرتے رہتے ہو، علی علی، تو آپ کو آپ کے چھٹے تاجدار کا حکم سناؤں۔ چھٹا بادشاہ کہتا ہے، چھٹا محمد کہتا ہے، چھٹا علی کہتا ہے، صادق آل محمد کہتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں افمن اقام حب علیہ اقام الصلاۃ فقد اقام الصلاۃ، جس نے محبت علی کو قائم کیا اس نے صدا کی نماز قائم کی۔ ملا تمہیں 5 وقت کے لیے وضو کی طہارت کی ضرورت ہے، علی علی کرنے والے کو طہارت کی ضرورت کیوں؟ کہ تم نے سمجھا اور تم آج قوم کو سمجھانے پہ اترے ہوئے ہو۔ نماز افضل ہے۔ بھئی نماز کیا چیز ہے؟ نماز عبادت ہے، اور رسول نے کیا کہا؟ ذکر علی و عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب نماز اور ذکر علی کی عبادت میں فرق تم کر کے بتا دو، ماننا ہم شروع کر دیں گے۔ ذکر علی و عبادہ، ذکر علی و عبادہ۔ ملا آپ نے یہ صرف مصلی پہ جو کھڑا ہے اسے ہی عبادت گزار کیوں سمجھا؟ جو ملنگ علی علی۔ اچھا پھر ملا نے کیا کہا؟ ملا نے قوم کو اور مجھے اور آپ سب کو پڑھایا، علی کا ایک دفعہ نام لینا ختم قرآن ہے۔ ختم قرآن سنا ہے نا آپ نے ہزاروں مرتبہ کہ علی کا ایک دفعہ نام لینا ختم۔ او ملا تو نے نماز میں صرف 2 سورتیں پڑھی، ملنگ سڑک پہ علی علی کر کے ہر پیر پہ قرآن ختم کرتا ہے۔ ملا تم کیوں قوم سے جھوٹ بول رہے ہو؟ ملا تم قوم سے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم علی کے دروازے سے آخر کیوں ہٹانا چاہتے ہو؟ کس لیے ہٹانا چاہتے ہو؟ صرف خمس کے لیے؟ تو آ جاؤ، کوئی بات نہیں، قوم سے سودا کرتے ہیں، خمس تمہارا علی ہمارا۔ کس لیے؟ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمیں کہنا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، لیکن ہم یہ چیز کہاں کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم نماز کی حالت میں ہوں، ہم نماز پڑھیں اور نماز میں اونچی آواز سے کہیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تب تو پتہ چلے کہ تشہد میں علی ولی اللہ ہے۔ ورنہ ملا آپ کتاب لے آئیے جس میں لکھا ہو کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا حرام ہے۔ بھئی سارا کچھ ہم ہی کیوں ثابت کریں؟ تم بھی تو کچھ ثابت کرو نا۔ لاؤ وہ کتاب کس نے لکھی؟ بھائی جو علی پر یہ کہے کہ
کہ علی کا اعلان باطل ہے تو تمہیں پھر غدیر کا واقعہ یاد کرنا چاہیے جب رسول اکرم پر آیت آ رہی تھی، اے میرے محبوب رسول، اے میرے ساتھ پیار کی باتیں کرنے والے، اے میرا اور تمہارا پیار دنیا پہ ظاہر ہو ہم کرنے والے، آؤ میرے پاس ذرا، یہ علی کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ اگر تم اس کا اعلان نہیں کرو گے تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ رسول نے کیا کہا؟ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب اگر محمد روزے کا مولا تو علی روزے کا بھی مولا، اب اگر اللہ کا رسول حج کا مولا تو علی حج کا بھی مولا، اب اللہ کا رسول کعبے کا مولا تو علی کعبے کا بھی مولا، اب اللہ کا رسول قرآن کا مولا تو علی قرآن کا بھی مولا، اب اللہ کا رسول اگر نماز کا مولا تو پھر علی بھی نماز کا مولا۔ علی علی پیار سے بولو، علی علی سرکار کے بولو، علی علی بولو سکینہ، علی علی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیشہ عالم کے پاس حرف ہوتے ہیں اور فقیر کے پاس ان حرفوں کا معنی۔ ہاں، فقیر ہمیشہ معنی دیتا ہے، فقیر ہمیشہ معنی دیتا ہے۔ بھائی رسول اپنے منبر پہ تشریف فرما تھے کہ جبریل ایک وحی لے کر آئے۔ فقیر کیا ہوتا ہے؟ جبریل وحی لے کے آئے، وحی پیش کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہوتا کہ جبریل وحی لے کر آ جائے تو اللہ کے رسول پر اسی وقت واجب ہے وحی لینا، نہیں۔ جبریل آ کے خاموشی سے سر کو جھکا دیتا ہے، جب مولا کا دل چاہے گا وہ وہی سنتا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ حیدری۔ مصطفیٰ نے وحی لی، بادشاہ منبر پہ تھے، سلیمان سامنے کھڑے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ سرکار نے جبریل کی طرف دیکھا اور کنایے سے پوچھا کہ گئے کیوں نہیں؟ اس نے اشارہ کیا، سرکار نیچے دیکھیے۔ رسالت معاب نے زمین کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ جبریل کی عبا پر سلیمان کا پاؤں ہے اور سلیمان محو زیارت مصطفیٰ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اڑ نہیں سکتا کیونکہ پاؤں ہے اس کے اوپر سلیمان کا، اور جو علی علی کرنے والا جبریل کو نہ اڑنے دے۔ یہی سلیمان پوچھ رہا تھا میرے بھائیوں، یا علی ہمیشہ آپ سے پوچھتا تھا آپ کون ہیں، لیکن آج آپ سے پوچھ رہا ہوں مولا یہ بتائیے میں کون ہوں؟ میں سلیمان اپنا پوچھ رہے تھے، مولا آج مجھے بتا ہی دیجئے میں کون ہوں۔ اور امیر نے مسکرا کے فرمایا، سلیمان اگر تیری محبت اور عشق پر جو تجھے میرے ساتھ ہے اس پر اگر میری ولایت کی لگامیں نہ چڑھی ہوں تو تم ایسی کئی دنیایں بنا دو۔ اس محبت اور حب کی طاقت سے تم ایسے کئی زمانے بنا دو کہ پیچھے سے آواز آئی، یا امیر المومنین، جیسے سلیمان کو بتایا ویسے مجھے بھی بتائیے مولا میں فضا ہوں، میں کون ہوں؟ علی نے مڑ کے مسکرا کے جواب دیا، جس کی ولایت کی تو قائل ہے، جسے تم نے اندر دیکھا ہوا ہے، اگر اس کی محبت اور ولایت کا قبضہ تمہارے اوپر نہ ہو تم اپنی جوتی کی مٹی سے ایسے کہ سلیمان بنا دو۔ بسم اللہ۔ علی حق، علی حق، حیدری، سمجھ رہے ہیں؟
سمجھ رہے ہیں نا؟ عشق علی کی طاقت ہم پر دیکھیے. اگر تم میرے ساتھ یہاں تک سفر کر آئے ہو تو اب مجھے عرفان کی بات کرنے میں بالکل جھجک نہیں ہے. اور یقین جانیے وہ خبیث ترین انسان ہے جو علی کو چھپائے. علی کو چھپانا ہی شرک ہے. علی کو نہیں چھپایا جانا چاہیے کیونکہ علی ہماری اساس ہے، علی ہمارا دین ہے، علی ہمارا مسلک ہے، علی ہمارا قرآن ہے. علی کے بغیر کوئی شے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے علی کا دامن ہر وقت تھامے رکھیے گا. علی دیکھیے اس لیے نہیں ہے کہ ہماری مشکلیں آسان کرے. یہ کام علی کا نہیں ہے مشکلیں آسان کرنا، یہ تو صرف لفظ علی کا کام ہے. ادھر زبان پہ علی آیا، ادھر مشکل حل ہو گئی. اور اب تم غور سے سن لو، آج تک دنیا میں جتنے بھی فضائل علی کے پڑھے گئے ہیں یا پڑھے جائیں گے یا پڑھے جاتے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے فضائل علی کے نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے علی کے فضائل اس وجود کے ہیں جو رسول کے ساتھ ظاہر ہوا. یہ سارے فضائل وجود علی کے ہیں، علی کے نہیں آئے. کیونکہ اگر علی کے فضائل کا پتہ چل جائے تو پھر وہ پردے میں چھپا نہیں رہے گا، سامنے اسی لیے حیدری حیدری آیت اللہ مستنبت کی کتاب قطرہ سے ایک روایت لے رہا ہوں. اس نے کہا کیونکہ میرے سے پہلے بیٹے نے پڑھ دیا معراج کا واقعہ، تو اب سن لیجئے معراج میں ہوا کیا. قطرۃ المنبہار میں آیت اللہ مستنبت نے امام باقر سے روایت فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پہ گیا اس جگہ پر. اچھا تمہارا ایک اور مسئلہ بھی حل کرتا جاؤں، جب پھر مولا چاہیں گے تمہارے قدم بوسیغے لے آؤں گا میں، لیکن ابھی تو سنتے جاؤں. کیوں کہ میں قوم کا وقت برباد کرنے نہیں آیا. یہ میری قوم کا وقت بہت قیمتی ہے، یہ ہمارے عبادت کے لمحے ہیں. ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے ضائع نہیں کر سکتے، یا چٹکلے سنا کے یا لطیفے سنا کے. یہ منبر رسول ہے، یہاں پر عقدہ کشائی ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے. اس لیے یہ وقت ضائع نہیں کیا جانا چاہیے. رسول پہلی حدیث کا حصہ لے لیجئے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پر گیا جسے اما کہتے ہیں، جو عرش سے افضل ہے. عین میم الما اور حمزہ، اما. میں ایک ایسی جگہ پہ گیا جس کو اما کہتے ہیں اور وہ عرش سے افضل ہے. وہاں پر ایک توحیدی آئینہ ہے. میں نے وہاں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھا، لیکن جب میں لوٹا تو میں اس آئینے میں بھی تھا. اور میں سفر بھی کر رہا تھا کہ میں نے بار الہ سے کہا، پروردگار یہ کون سا آئینہ تھا کہ اس نے میرا عکس لے لیا. کہا اللہ نے مجھ سے کہا، او میرے محبوب، تیرے بعد تیرا نواسا حسین مجھ سے تیری شبیہ مانگے گا، میں تیرے جیسا بنا نہیں سکتا. میں نے تیرا تجھ سے عکس چوری کر لیا، اسے میں اکبر بناؤں گا. یہ ہے شبیہ رسول کی وجہ کہ اکبر در حقیقت وہ عکس ہے رسول کا جو معراج پر خدا نے محفوظ کیا تھا، کیونکہ دوبارہ ویسا محمد کوئی نہیں بن سکتا. صرف آئینے نے عکس لیا کہ محمد کیسا ہے. پھر کہتے رسول میں جو ہی پہنچا بارگاہ میں، آیت اللہ مستنبر کی قطرۃ المنبہار کہتے ہیں کہ کہا، اور جلد شاید دوسری تاکہ یقین رہے تمہیں، کوئی ملا تمہیں گمراہ نہ کرے. کہا اللہ کے رسول نے کہ میں سر جھکائے کھڑا تھا کہ مجھ سے خطاب ہوا، محمد
ابھی اس بچے نے کیا کہا، سارا میرا موضوع بدل گیا، مجھے اچھا لگا بڑا. ابھی جو اسٹیج سیکرٹری تھے وہ بیٹا میرا کہہ رہا تھا کہ محبت سارے لوگوں کو، اب مجھے وہ صحیح پنجابی نہیں آتی، حالانکہ میری مادری زبان ہے، لیکن جیسا انہوں نے کہا وہ واقعی مجھے نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ جی سارے جہان پتہ لگ جاوے کہ ساڈا تیرا میرا پیار کی ہے. جی تو وہ جو پیار کی ہے کہ وہی بات. رسول کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سر جھکائے کھڑا تھا کہ مجھ سے خدا نے کہا، اے میرے محبوب اس وقت تمہارے دل میں کس کی محبت ہے؟ کمال ہے. اب وہاں تو کسی غیر کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بارگاہ خدا ہے، اور محمد جیسے نبی کے دل میں سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے پوچھا محمد تمہارے دل میں کون ہے، کس کی محبت لے کر میرے پاس آئے ہو؟ رسول کہتے ہیں میں نے سر جھکا کے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے. پھر کہا نہیں، اپنی زبان سے ادا کرو. تو میں نے اپنی زبان سے کہا حب علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی محبت میرے دل میں لے کر تیرے پاس آیا ہوں. تو اللہ نے سنو، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا پھر دل میں چھپائے ہوئے کیوں ہو؟ میرے سامنے زبان سے اونچی آواز میں کہو اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. اور جب محمد مصطفیٰ کی معراج میں بسم اللہ جب معراج مصطفیٰ میں محمد الرسول اللہ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ محبت علی کا اقرار کرو، تو مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. رسول نے کہا الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج اس کی نماز ہے. اور جب مومن نماز میں جائے گا تو اپنی معراج میں کہے گا علی ولی اللہ، تو معراج ہوگی. بس آگے بڑھ جاؤ تاکہ ہم فلسفہ معراج سمجھ میں آ جائے. میں بہت سادگی سے گزر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کا حصہ ہوں اور مجھے یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا کہ میں کیا پڑھوں. بھائی رسول ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول مسند سے اٹھے اور جلدی سے بطول کے گھر میں داخل ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، پھر آ کے مسند پہ بیٹھے، ہم سے کچھ باتیں کی، پھر اچانک اٹھے، پھر تیزی سے بطول کے گھر میں داخل ہوئے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آئے، پھر مسند پہ بیٹھے، پھر ہم سے باتیں کی، پھر اٹھے، پھر گھر میں داخل ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے مسکراتے ہوئے، پھر بیٹھ گئے. ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے کہا یا رسول اللہ اتنی مرتبہ گئے، اتنی مرتبہ آئے، کوئی خاص وجہ ہے خانہ بطول میں؟ کہا میں آج محسوس کرتا تھا کہ آج میں معراج پر جاؤں اور اللہ سے باتیں کروں اور وہ کھانا کھاؤں جو وہاں اللہ نے میری تواضع کی تھی، اس لیے میں نے اٹھا. جب مجھے معراج کا شوق پیدا ہوا میں بطول کے گھر میں گیا، کیونکہ میں بطول کو سونگتا ہوں تو وہ طعام یاد آتا ہے، علی سے باتیں کرتا ہوں تو اللہ کی گفتگو یاد آتی ہے. تو کہا میرا معراج بطول کا گھر ہے. اب یہ سارا واقعہ چاہا عرش پہ ہو یا زمین پہ، جہاں بھی محمد گئے گھر بطول کا ہی تھا. لیکن آپ نے اتنے خوش ہو کے فضائل سنے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے عبادت کی. لیکن کیا میں آپ سے پوچھوں، اور ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، کیا میں آپ سے ایک سوال کروں، محمد کی بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ کیا محمد کا یہ قصور تھا کہ اس نے ہمیں آ کے انسان بنایا، ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کرنی سکھائی؟ کیوں محمد کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں؟ کیا امت جواب دے سکتی ہے؟ بس سب قید ہو گئے، بس مجھے اجازت دے دو بیٹا، سب قید ہو گئے، صرف 2 بچے بچ گئے. 11 محرم کو صرف 2 بچے. اب دیکھیے یہ عبادت ہے. آپ مجھے کہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں میں 6 کر دوں، ہو سکتی ہیں؟
ذاکر صاحب نہیں آئے تو بے شک نہ آئے، مجھے اس سے کیا، لیکن مجھے اپنی عبادت کرنے دیجئے جہاں تک مولا لے کے چلیں گے، کیونکہ میں فارمیلٹی پوری کرنے نہیں آیا، میں اپنی عبادت کرنے آیا ہوں، مجھے نہیں غرض کسی یہاں سے ذاکر کا منہ پہ چاند لگے ہوئے ہیں، یہاں سے کوئی بھی ہمارا مومن اٹھ کے مجلس پڑھ دے، ہاں یہ کہاں کی یہ روایت ہے، کوئی بھی اٹھ کے پڑھ دے، کوئی بھی، جب تک میرا سانس میں سانس ہے، میرا ساتھ دے رہا ہے، میں آپ کے ساتھ عبادت میں شامل ہوں، لیکن یہ نہ کہیے کہ کسی کے انتظار میں علی علی کروں، نہیں، میں جب بھی کروں گا اپنے رب کے لیے کروں گا، اور جہاں تک میرا ساتھ ہوا، مجھے مولا کا اذن ہوا، میں وہاں تک چلوں گا، وہاں سے کوئی کسی کی فکر نہ کیا کیجئے، یہ کہاں کا تماشا ہے قوم نے بنا لیا کہ ذاکر مولوی ہوگا تو مجلس ہوگی، خدا کی قسم، کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ 14 اس مجلس میں آتے ہیں؟ مجھ سے جو کہا انتظار کروں، ذرا جہاں یہاں بیٹھی ہوئی جو زینب ہے اس سے کہہ کے دیکھو کہ زینب اے علی کی بیٹی بیٹھ جا، ابھی ذاکر نہیں آیا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ زہرا کی بیٹیاں پہلے روتی ہوئی آتی ہیں، اوپر سے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے پھر زینب کو رلاتے ہو، بھائی نہیں آیا نہ آئے، کسی بیٹے کو کہہ دو، میری مجلس ہوتی تو میں کسی بھی بیٹے سے کہتا بیٹا آ جاؤ، تم ذاکری کرو، یہ فنکاروں کا منبر نہیں ہے، یہ اہل بیت کا منبر ہے، فلاں سٹیج پہ نہیں آیا، فلاں سٹیج پہ نہیں آیا، 14 بیٹھے ہوئے، 14، اور میں وہی تم سے پوچھ رہا تھا، محمد کی بیٹی کو آخر امت نے کلمہ پڑھنے پہ پتھر مارے، صرف 2 بچے، 11 محرم کو صرف 2 بچے چھوٹے، ایک کا نام ہے باقر، ایک کا نام ہے سقینہ، دونوں کو سوچ رہے تھے ظالم کہ کیسے باندھیں، کہ شمر نے آگے ابن سعد سے کہا کہ میرے دماغ میں ایک تجویز ہے، ان کے ہاشمی بال ہیں، انہیں رسیوں سے نہ باندھو، ان کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دو، اور جس کو ابھی تم محمد کی واللیل کی زلفیں کہہ رہے تھے، واللیل سے محمد والے محمد باندھ دیے گئے، تاریخ سے سنا کرو مصائب محمد والے محمد کے، میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں کچھ بڑھ جاؤں، لیکن دیکھیے سجاد فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل سے اپنی زندگی سنوارو اور ہمارے مصائب سے خدا کو زمین پر بلاؤ، یعنی یہ مصائب وہ عظمت والی عبادت ہے جب وہ آتا ہے، اصل میں پتہ ہی کیا ہے، اللہ اپنی الوہیت اور اپنے کمالوں کی وجہ سے حسین پر رو نہیں سکتا، کیونکہ وہ رو نہیں سکتا اس لیے اس نے تمہیں پیدا کیا، اپنی نیابت میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنا کے پیدا کیا، کہ جو میں رونا چاہتا تھا نا، میں کمالوں کی وجہ سے نہیں رو سکتا، میری جگہ پر تم بیٹھ کر حسین حسین کر کے رویا کرو۔ سیدہ فرماتی ہیں اچھا دل تو میرا اتنا سخت روایت پڑھنے کو نہیں تھا، کیونکہ میں قلوب مومنین کی محبت اور عشق سے واقف ہوں، کیونکہ میں خود مومن ہوں، لیکن جب سب کو سوار کرا دیا، اکیلی کھڑی تھی زہرا کی بیٹی، کبھی ادھر دیکھتی تھی کبھی ادھر دیکھتی تھی، اور پھر عباس کی ترائی کی طرف دیکھ کے کہتی تھی عباس جاتے جاتے بہن کو یہ بھی سمجھا دیا ہوتا اونٹ پر چڑھتے کیسے میں ایک سخت روایت نہیں پڑھتا، لیکن جب بی بی کا یہ رجز دشمنوں نے سنا تو انہوں نے ظلم کی ایک آخری حد کو چھوا، وہ اس جگہ زینب کا اونٹ لائے جہاں عباس بکھرا پڑا تھا، عباس کے بدن کے قریب آ کر اونٹ بیٹھا
اور زینب سے کہنے لگے اس ترائی سے اونٹ پر چڑھیے۔ زینب نے جو مڑ کے دیکھا ایک توق پہنے ہوئے قیدی کمر جھکائے ہوئے، جس پر ایک عربی میں لفظ ہے استورا، جانتے ہیں استورا حمزہ کے ساتھ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک چابک ہوتا ہے، چابک جس کے آگے لوہے کی تاریں لگی ہوتی ہیں، وہ اٹھائے ایک ظالم حارث سرکار سجاد کی کمر پہ مارنے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ حسین کی بہن نے کہا رک جاؤ، علی کی بیٹی کوشش کر کے چڑھ جائے گی، تم اس کے کمر پہ ظلم نہ لکھو۔ بی بی نے جو پاؤں رکھا کہیں سے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، او بی بی نوکر کو معاف کرنا، ہاتھ ہوتے تو تجھے سوار کراتا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔